کراچی کے سمندر سے شروع ہونے والا یہ سفر آج یہاں سوات، دیر، مالاکنڈ کے پہاڑوں میں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دل کو اطمینان ہو رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت بڑی کاوش آگے بڑھ رہی ہے اور ہمارے نوجوانوں کو ہم امپاور کر رہے ہیں، با اختیار بنا رہے ہیں، تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں، سہولت پہنچا رہے ہیں، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی کی توفیق سے اور اسی کی استعانت سے یہ ممکن ہوا۔ یہ بنو قابل پروگرام، جیسا کہ ابھی عنایت بھائی بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ بس یہ ایک خواہش تھی کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہم کچھ کریں۔ کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے کہ جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، اس کی آبادی کو، اس کے نوجوانوں کو، 25 کروڑ کی آبادی میں 30 سال تک کی عمر کے پاکستان میں 60% سے زائد لوگ ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 15 کروڑ سے زیادہ نوجوان ہیں، اور اس میں بھی جو 15 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ جب ہم اپنے تعلیمی معیار کی طرف دیکھتے ہیں، نظام کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے، آج سے 1.5-2 سال پہلے کی یہ رپورٹ ہے، تو اور بڑھ گئے ہوں گے، پورے ملک میں ایسے ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے تھا۔ آئین کے مطابق بھی، قانون کے مطابق بھی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک کا بچہ اگر کوئی ہے تو اسے اسکول میں ہونا چاہیے، اسکول سے باہر نہیں ہونا چاہیے، لیکن 2 کروڑ 62 لاکھ بچے، اور یہ خیبر پختونخوا جس میں بہت بلند و باغ دعوے آپ سنتے رہتے ہوں گے، 55 لاکھ نوجوان بچے، چھوٹے بچے اور یہ جوانی کی عمر تک پہنچنے والے 55 لاکھ ہیں ایسے کہ جو اسکول میں نہیں ہیں، جنہیں اس وقت اسکول میں ہونا چاہیے۔ 70% سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریشو ہے مڈل ایجوکیشن کے بعد، اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک تو 10% لوگ بھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ ایک بہت بڑی تعداد تعلیم اور اس کی سہولتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر حکومت کا کوئی نظام موجود نہیں ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر نے تو ابھی بھی 25 سے 30% آپ کے صوبے میں بھی اور پورے ملک میں بھی یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ آپ کو فری ایجوکیشن تو نہیں دے سکتے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ بات آپ لوگ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ الخدمت آپ کو جتنا بھی پڑھا دے، جماعت اسلامی آپ کو جتنا بھی آگے بڑھا دے، لیکن بنیادی طور پر ہم سب کو مل کر اپنا وہ حق حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے لڑنا ہے کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، اس کو ہم موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس کو پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس کو گیس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم امپورٹ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ایکسپورٹ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ تو جب اتنا ٹیکس ریاست وصول کرتی ہے تو جو اس کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ایجوکیشن دے، ایک امن دینا، تعلیم دینا اور صحت اور روزگار دینا، بنیادی یوٹیلیٹیز دینا، یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔